ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو سفر۔ آج ہم 11-12 کے جو بچے ہیں، سینئر بچے ہیں، ان کے لیے ایک مضمون لے کر آئے ہیں، پسندیدہ شخصیت گاندھی جی۔ آپ لوگوں کے ایگزام آنے والے ہیں، آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، اور آپ کے جو بھی مضمون وغیرہ ہیں آپ سرچ کر کے ہمارے چینل میں سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں لکھ چکے ہیں، اور ایک ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا مضمون ہم نے لکھا تھا، وہ بھی آپ کسی شخصیت کے اوپر لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح کے اور بہت سارے مضمون آپ کو مضمون سیریز میں مل جائیں گے۔ اور آپ بالکل ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں گاندھی جی کے مضمون کی شروعات کیسے کرنی ہے۔ گاندھی جی 2 اکتوبر 1959 کو ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 19 سال کی عمر میں وہ قانون پڑھنے لندن گئے اور 1891 میں بیرسٹر بن کر لوٹے۔ اس زمانے میں جنوبی افریقہ میں بسنے والے ہندوستانیوں کی بری حالت تھی۔ گاندھی جی کو وہاں کے ایک ہندوستانی نے ایک مقدمے کے سلسلے میں جنوبی افریقہ بلایا تھا۔ گاندھی جی وہاں پہنچے تو ہندوستانیوں کے ساتھ ان زیادتیوں کا انہیں تجربہ ہوا۔ انہوں نے اپنے ہم وطنوں کی پوری طرح سے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں انہوں نے جو تحریک شروع کی اس کا نام انہوں نے ستیہ گرہ رکھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستانیوں کے ساتھ وہاں کی سرکار کا رویہ سدھر گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس ٹائم جو ہے وہ ہمارے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، تو 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ لڑائی جاری تھی کہ وہ ہندوستان لوٹ آئے۔ جنوبی افریقہ میں اپنے کاموں کی وجہ سے ان کی بڑی عزت کی جانے لگی تھی۔ ہندوستان لوٹنے پر وہ کانگریس کے بڑے لیڈروں میں گنے جانے لگے۔ گاندھی جی نے برٹش سرکار کے خلاف بھی ستیہ گرہ کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے ستیہ گرہ جلیاں والا باغ کے قتل عام اور خلافت کی تحریک کی ہمدردی میں شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس تحریک میں انہیں اہنسا کے اصولوں پر پورے طور پر چلنا ہوگا۔ ہندو، مسلم، سکھ، پارسی سب ایکتا قائم رکھیں گے۔ برٹش سرکار سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بدیسی مال کا بائیکاٹ کرنے کے لیے بھی کہا۔ چھوت چھات ختم کرنے پر زور دیا۔ گاندھی جی کی باتوں کا ملک پر اثر ہوا اور سارا ملک جاگ اٹھا۔ ہندوستانیوں کے دل سے انگریزوں کا ڈر نکل گیا۔ اس تحریک میں 30,000 سے زیادہ ہندوستانی جیلوں میں گئے اور سینکڑوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ آخر میں انگریز حکومت کو سمجھوتا کرنا پڑا۔ برٹش سرکار نے ہندوستانیوں کی مانگوں پر غور کرنے کے لیے لندن میں ایک کانفرنس بلائی، جو گول میز کانفرنس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں آزادی کی مانگ کی گئی۔ گاندھی جی نے نچلے درجے کے لوگوں کو برابری کا درجہ دلانے کے لیے سارے ملک کا دورہ کیا، ہریجنوں کے لیے چندہ کیا اور ان کا حق دلانے میں بہت حد تک کامیابی حاصل کی۔ 1939 یعنی 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑی تو گاندھی جی نے طے کیا کہ وہ برٹش سرکار کا ساتھ نہ دیں گے۔ انہوں نے انگریزوں ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا۔ سارے ملک میں انگریزوں کے خلاف زبردست تحریک شروع کی، اور تحریک شروع ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو نکال کر اپنے ملک میں اپنا راج قائم کیا جائے۔ انگریزوں نے بھی ہندوستانیوں سے چن چن کر بدلہ لیا۔ جن لوگوں نے قربانیاں دیں، ویسے تو بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، لیکن آپ چند لکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: نانا صاحب، تاتیا ٹوپے، مولانا حمداللہ شاہ، رانی لکشمی بائی، نواب بخت خاں، رانا بینی مادھو سنگھ، کنور سنگھ، بیگم حضرت محل وغیرہ، پنڈت موتی لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس وغیرہ، یہ سب شامل تھے، اور ان کے ساتھ گاندھی جی بھی تھے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ گاندھی جی نے آزادی کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ گاندھی جی کی تعلیم تھی کہ ہندو مسلمان مل جل کر رہیں، سچائی سے کام کریں۔ کچھ لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں تھیں۔ ایک ظالم نے 3 جنوری 1948 کو گولی مار کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ گاندھی جی نے سچائی اور اہنسا کے اصول پر چل کر ملک کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑایا، اسی لیے انہیں باپو یا بابائے قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو یہ مضمون ہم نے اپنے 11ویں 12ویں کلاس کے بچوں کے لیے بنایا ہے، اور اگر آپ جو ہماری چھوٹی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو شارٹ کر سکتے ہیں، اور جو بڑی کلاس کے ہیں وہ اور تھوڑا بہت ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور آپ جو ہے ہمارے اردو سفر پر اپنی اور بھی باقی چیزیں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیے تاکہ اردو پڑھنے والوں کا فائدہ۔ اردو سفر کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔